صدر ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات واشنگٹن میں ہوئی ہے، جبکہ ستمبر میں ہونے والی کانفرنس میں جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ہوتی ہے، ہر سال ستمبر کے تقریباً آخر پہ ہوتی ہے، اس میں شرکت کے لیے بھی نیتن یاہو نے امریکہ جانا ہے، لیکن وہ نیو یارک میں ہوتی ہے۔ وہاں پہ ان کے لیے مشکلات کا ایک ہوا کھڑا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ میئر کی طرف سے زہران ممدانی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو جنگی مجرم ہے، ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ وہاں پہ تو نیتن یاہو آج نہیں گئے، آج یہ واشنگٹن گئے تھے، صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس کا کوئی اعلامیہ یا اندر کی کوئی بھی خبر ابھی تک باضابطہ طور پر باہر نہیں بتائی گئی۔ نیتن یاہو کے کہنے پر ہی امریکہ کی طرف سے ایران پر حملے پر حملہ کیا گیا۔ اب بھی وہ نہیں چاہتے کہ ایران اور امریکہ کے مابین جو جنگ بندی ہوئی تھی اس پر عمل کیا جائے، بلکہ نیتن یاہو یہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے نیتن یاہو کا اس طرح سے اب ساتھ نہیں دیا جا رہا جس طرح پہلے ساتھ دیا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے یہ نیتن یاہو کی طرف سے کہہ دیا گیا، امریکہ کی طرف سے تسلیم کر لیا گیا۔ ٹرمپ کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ یاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی ان کی طرف سے ایران کی تھوڑی سی تعریف بھی کر دی گئی۔ یہ صدر ٹرمپ کا ایسا ہی رویہ ہے، ایسا ہی وہ کرتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں وہ اچھی بات کرتے ہیں، اگلے لمحے نہیں پتہ چلتا کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ اس کے کیے کرائے پر سارا پانی پھر جائے اور اس کی جس طرح سے بےعزتی کر کے رکھ دیں۔ یہ ان کا صدر ٹرمپ کا رویہ رہا ہے۔ ایران کو وہ کس طرح سے گالیاں تک ان کی لیڈرشپ کو دیتے رہے، ان کو دھمکیاں دیتے رہے، لیکن تعریف کرنے پہ آئیں تو پھر ان کو بہادر بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے ایران کے بارے میں کہا ہے کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، شکست دینا پڑتی ہے۔ نیتن یاہو ابھی چاہتے تھے کہ امریکہ اس کا ساتھ دیتے ہوئے ایران پر حملے جاری رکھے، لیکن ٹرمپ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ یاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کے ایک تو ٹرمپ کی طرف سے یاہو کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا گیا کہ یہ بندہ کیا چاہتا ہے، اور دوسرا ان کی خود بھی صدر ٹرمپ کی طرف سے لاہ پا کر دی گئی۔ لاہ پا پنجابی میں محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کی کھمب ٹھپ کے رکھ دی جائے، جس کی حجامت بنا دی جائے، جس کی بری طرح سے بےعزتی کر دی جائے، اسی کو کہتے ہیں کہ لاہ پا کر دی گئی یا لاہ پا کر دی۔ ہمیں یاد آ گیا کہ مجید نظامی صاحب ایک گیدرنگ میں موجود تھے، یہ مسلم لیگ نون کی گیدرنگ تھی۔ مجید نظامی صاحب کا مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق بہتر رہا ہے، میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی ذاتی مراسم ہوا کرتے تھے۔ وہ دراصل مجید نظامی صاحب نوائے وقت کے یہ چیف ایڈیٹر رہے، 2014 میں انتقال ہو گیا۔ وہ مسلم لیگ کے دراصل حامی تھے، پاکستان بنانے والی مسلم لیگ کے حامی، اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کے والد کے ساتھ مجید نظامی صاحب کی دوستی ہوا کرتی تھی۔ ایک گیدرنگ میں مجید نظامی صاحب بھی گئے، وہاں نعرے لگنے لگے، قائد اعظم ثانی میاں نواز شریف، قائد اعظم ثانی میاں نواز شریف۔ اس موقع پر مجید نظامی صاحب وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ قائد اعظم کا کوئی ثانی نہیں ہے، قائد اعظم صرف قائد اعظم ہے، کوئی بھی ان کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے اس کو بڑا مائنڈ کیا، تو اس موقع پر میاں نواز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ نظامی صاحب تھوڑا سا انہوں نے افسوس، شرمندگی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ نے تو میری پت لاہ دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف۔ پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 5 اگست کو پورے ملک میں عمران خان کی جس طرح سے 3 سال قید کو ہو جائیں گے، پورے ملک میں مظاہرے کیے جائیں گے، پورے ملک میں ہڑتال کی جائے گی، پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا۔ گویا تحریک انصاف کی طرف سے پھٹے چک پروگرام جاری کر دیا گیا ہے۔ بتا دیا گیا ہے کہ 5 اگست کو کس طرح سے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی جائیں گی۔ ان کے بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنی جرت کریں گے، اتنی بہادری سے کام لیں گے جس طرح سے پہلے ان کی طرف سے مظاہرے ہوتے رہے۔ آج تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈر بھی کمپرومائز ہو چکے ہیں، نظر نہیں آتا کہ لگتا نہیں ہے کہ بہت بڑے مظاہرے کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی طرف سے کوئی بڑا جلسہ کر دیا جائے، کئی ریلیاں بھی نکال دی جائیں، کیونکہ وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے۔ سندھ میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک یہ کچھ نہ کچھ وہاں بھی جلسے جلوس کر لیں۔ بلوچستان میں بھی ان کی طرف سے
ایک آدھ ریلی نکالی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک لاہور کا تعلق ہے، لاہور میں ان کو کوئی اٹھنے نہیں دے گا۔ ان کے پھٹے چک پروگرام کو ان کو چکنے کے پروگرام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس روز کرتی کیا ہے۔ ناظرین، جس طرح سے شرجیل میمن کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ کو چیلنج دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسا کوئی مقابلہ سامنے آ جائے، ایسی کوئی صورتحال ہو جائے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پنجاب میں یا کہیں بھی ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں۔ شرجیل میمن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پنجاب میں کسی بھی حلقے سے مریم نواز شریف صاحبہ ہمارے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کارکن بھی مستعفی ہو جاتا ہے، ہمارا بھی مقابلہ کرنے والا بندہ مستعفی ہو جاتا ہے، نہ جانے ان سے اس کی کیا مراد ہے کہ کون سا بندہ مستعفی ہو جاتا ہے۔ کیا بلاول بھٹو زرداری کو مستعفی کر کے مریم نواز شریف صاحبہ کے مقابلے میں لایا جائے گا، یا پھر کسی اور کو مستعفی کروا کے ان کے مقابلے میں لایا جائے گا؟ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ استعفیٰ دیں اور ہمارے کسی بھی بندے کے مقابلے میں آ جائیں، وہ بھی استعفیٰ دے دے گا تو دیکھتے ہیں کہ پھر کون جیتتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے شرجیل میمن کے اس چیلنج کو یوں قبول کر لیا جائے، منظور کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے، میں بھی استعفیٰ دیتی ہوں، آصف علی زرداری صاحب بھی استعفیٰ دے دیں اور بلاول بھٹو زرداری بھی استعفیٰ دے دیں، تو دیکھتے ہیں پھر کون مقابلہ جیتتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، اول تو ایسا ممکن نہیں ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری آ جاتے ہیں یا پھر آصف علی زرداری آ جاتے ہیں، تو ان کے درمیان میں یہ ضرور نہیں ہے کہ پی ٹی آئی وہاں پہ الیکشن میں حصہ نہ لے۔ پی ٹی آئی کا کوئی بھی وہاں پہ لیڈر آ جاتا ہے ان کے مقابلے کے دوران تو یہ دونوں دیکھتے رہ جائیں گے۔ جس طرح کی صورتحال ہے، جس طرح سے پاکستان میں سیاست ہے، جس طرح سے آج بھی تحریک انصاف کی عوام میں نچلی سطح پر پذیرائی ہے، تو تحریک انصاف والا ان دونوں کو مات دے کے رکھ دے گا۔ تاہم ان کے درمیان مقابلہ تو پھر بھی ہوگا، دوسرے نمبر کے لیے مقابلہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ آنے والے کو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے دوسری پارٹی کو تیسرے نمبر پر لا کے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ مقابلہ ہو سکتا ہے، اس کا تو امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے، لیکن یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن دوسری طرف نسلی برتری کا مقابلہ بھی جاری ہے، مقابلہ ہی نہیں بلکہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے خاندان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے برتر ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس کے بھائی ہیں، کس کے بھانجے ہیں، کس کے نواسے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو کچھ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ، ایک مرتبہ مظفر آباد میں جب وہاں پہ الیکشن کمپین کے لیے گئی ہوئی تھی، وہاں پہ اپنے کشمیری ہونے پر جس طرح سے بات کی گئی، اور اس کے بعد میر پور خاص میں بھی اس کو دہرایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ زرداری کا بیٹا ہوں، شاہ نواز بھٹو اور مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں، مجبور نہ کرو۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہوں، ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ شہید بے نظیر بھٹو کی سیاست کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ چور دروازے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دے رہا ہے، ریاست فیصلہ کر لے، قومی مفادات اہم ہیں یا پھر نون لیگ کا مفاد اہم ہے۔ ان کی طرف سے یہ خطاب کے دوران کہا گیا، انہوں نے اپنے آپ کو برتر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں آصف علی زرداری کا بیٹا ہوں، اور زرداری صاحب کے بارے میں جو کچھ مسلم لیگ نون کی قیادت اب تک کہہ رہی ہے، رانا ثناء اللہ کی طرف سے تازہ ترین کہا گیا ہے کہ یہ لوگ سندھ میں 15 سال سے حکومت میں، اور وہاں سے ان کی طرف سے 3 ارب کو ٹرانسفر کیا گیا، منتقل کیا گیا، دبئی بھجوا دیا گیا۔ یہ کرپشن کرنے والے لوگ ہیں، شروع سے لے کے آخر تک کرپشن کرتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے تو اب کہا گیا، شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر میں نے آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کے دولت نہ نکالی جو لوٹی ہوئی ہے تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آصف علی زرداری کو جب میں وزیر اعظم بنوں گا، جب ہماری حکومت آئے گی، اگر میں نے بھاٹی گیٹ کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ اسی آصف علی زرداری کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، بڑا فخر کر رہے ہیں کہ زرداری کا بیٹا ہوں، شاہ نواز اور مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں۔ بالکل یہ ان کے بھانجے ہیں، لیکن یہ بھٹو نہیں ہے بلکہ ان کا خاندان زرداری خاندان ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کا خاندان بھی شریف خاندان اب نہیں رہا، وہ عوان خاندان میں بیاہی گئی ہیں۔ کیپٹن صفدر کا تعلق عوان قوم سے ہے، عوان ذات سے ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ اس ناطے سے عوان قرار پاتی ہیں۔ بہرحال ان کی طرف سے جو کچھ
روز آزاد کشمیر میں کہا گیا اپنی نسلی برتری کو ثابت کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے وہ آپ کے سامنے ان کی زبانی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ جو نسلاً کشمیری ہو، جو خون سے کشمیری ہو، جو خاندان سے کشمیری ہو، جو دل سے کشمیری ہو، جو سوچ سے کشمیری ہو، جو دماغ سے کشمیری ہو، جو روح سے کشمیری ہو، اس کو میں کشمیری نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تو آج میں میر پور نہیں آئی، آج میں آزاد کشمیر نہیں آئی، آج مریم نواز شریف اپنے باپ دادا کے گھر آئی ہے۔ مریم نواز شریف نے ہر طرح سے کہا کہ میں کس طرح سے کشمیری ہوں، ان نسل سے کشمیری ہوں، روح سے کشمیری ہوں۔ ان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ میں عقل سے بھی کشمیری ہوں۔ اسلام آباد میں افضل مجوکا کی کورٹ کو عورت کورٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن جج افضل مجوکا کی عدالت کو صنفی بنیاد پر تشدد کے مقدمات کی خصوصی عدالت مقرر کر دیا۔ اب اسلام آباد کے تمام متعلقہ مقدمات اسی عدالت میں منتقل کر کے سنے جائیں گے۔ افضل مجوکا کے سامنے عمران خان کے بھی کئی مقدمات لگے ہوئے تھے، تحریک انصاف کے بھی مقدمات تھے، آج بھی شاید ایک دو ان کے سامنے مقدمات ہوں، اور انہوں نے عمران خان کو سزا بھی سنائی تھی۔ اگلی خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے دیت یعنی خون بہا کی کم از کم مالیت 1,93,52,390 روپے مقرر کر دی ہے۔ گزشتہ مالی سال یہ رقم 98,28,670 روپے تھی، یوں تقریباً 97% اضافہ ہوا ہے، اور اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ تقریباً 1 کروڑ کا اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ رقم ہوتی ہے جو قاتل کی طرف سے مقتول کو ادا کی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مقتول صلح کر لے اور دیت لے لے، کچھ لوگ بالکل بھی دیت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اتفاقیہ قتل ہو جائے تو دیت لی جا سکتی ہے، لوگ دیت لیتے رہتے ہیں۔ پولیس کا پہلے کی طرح ہی اٹھ پروگرام یا پھر چک پروگرام جاری ہے، اٹھاؤ پروگرام اور چکو پروگرام، اور ان کی طرف سے اب اٹارنی جنرل کو چکنے کی یا اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کے اٹارنی جنرل کے گھر پر لاہور میں دھاوا بولا گیا، چھاپا مارا گیا، ان کے گھر پر ملازمین کو ہراساں کیا گیا، بعد میں کہہ دیا گیا کہ یہ سارا کچھ غلطی سے ہوا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں SHO کی قیادت میں پولیس گیٹ پھلانگ کر اٹارنی جنرل منصور عوان کے گھر میں داخل ہوئی۔ پولیس چھاپے کے وقت صرف ملازم گھر پر تھے۔ اس کے بعد SHO تھانہ سرور روڈ سمیت 11 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے کہا جاتا ہے کہ ملازمین کو ہراساں کیا، گھر میں موجود گملے بھی توڑ دیے، جاتے ہوئے CCTV کیمروں کا سسٹم بھی ساتھ لے گئی، یہ ملازم کی طرف سے کہا گیا ہے۔ پولیس نے قہبہ خانہ کی اطلاع پر چھاپا مارا، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے۔ پولیس CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر کے DVR واپس کر گئی۔ اٹارنی جنرل کے ساتھ والے گھر میں جرائم پیش افراد کی موجودگی کی اطلاع تھی، غلطی سے گھر داخل ہو گئے۔ پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے SHO نے عبوری ضمانت کرا لی ہے۔ ناظرین، اس کو درست مان لیا جائے کہ وہاں پہ کوئی قہبہ خانہ موجود تھا، وہاں پہ کوئی غیر قانونی سرگرمیاں جاری تھیں، تو کیا یہی طریقہ کار ہوتا ہے جو یہاں بھی نظر آ گیا؟ اٹارنی جنرل کا گھر تھا، لگتا یوں ہے کہ اٹارنی جنرل کو بھی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، اور اب یہ ڈرامے بازی کی، پہلے بھی ڈرامے بازی کی گئی، اور اب ان کی طرف سے، پولیس کی طرف سے جنہوں نے ان کو بھیجا، انہوں نے یہ بھی سکھا دیا شاید کہ کیا کہنا ہے۔ بہرحال اٹارنی جنرل کو پتا ہوگا کہ کہاں سے وہ دوسرے راستے پر چلے، اور ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ پولیس کا موقف ہے وہ بھی 100% درست ہو۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔